स्टूडेंट्स, आज का तारीख़ का हमारा टॉपिक है अशोका। अशोका के नाम से आप बखूबी आगाह होंगे। आपने सुना होगा, आपने पढ़ा होगा कहीं जगहों पर, लेकिन हिंदुस्तान की तारीख़ के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट नाम है और आपके हमारे पाकिस्तान के हवाले से इसकी बहुत इम्पोर्टेंस है। इससे पहले हमने पिछले किसी लेक्चर में मौर्यन एम्पायर का ज़िक्र किया था, चंद्रगुप्ता का ज़िक्र किया था। ठीक है, तो ये अशोका जो है ये मौर्यन एम्पायर का तीसरा बादशाह है, अशोका। ठीक है, मौर्यन एम्पायर का। तो इस लेक्चर में हम देखते हैं कि हम इसमें क्या देखेंगे। मुख्तसर सा है, मौर्यन एम्पायर के हवाले से अशोका को हम थोड़ा सा स्टडी करते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो ऊपर मैंने लिखा ना, थर्ड वन और बड़ा ग्रेटेस्ट रूलर, यानी मौर्यन एम्पायर का तीसरा बादशाह और दुनिया का सबसे ग्रेटेस्ट रूलर में शुमार होता है। ये हिंदू शहज़ादा था, जो कि उस ज़माने में दो सूबों पर, उस ज़माने के सूबे, उन पर इसकी हुकूमत थी। इसके बाप ने इसे कहा हुआ था कि ये करे, और इसने 8 साल ज़िंदगी के उसके जो हैं वो हार्श फाइट में इसने गुजारे हैं। अपनी एम्पायर को इनलार्ज किया इसने, ज़्यादा फैलाता गया। इन्फ्लुएंस्ड बाय बुद्धा, यानी ये जो शख्स था बुद्धिज़्म की तालीम से, बुद्धा से बड़ा मुतासर था, इन्फ्लुएंस्ड हुआ था। उसकी फ़िलासफ़ी जो थी उसमें थी, और उसका ये अकीदा था जिस तरह बुद्धा का था कि काइंडनेस, मेहरबानी और अमन। तो इसका भी था कि बड़ी सुल्तनत बनाए और जिसमें अमन, पीस और काइंडनेस वाली चीज़ें हों, इस तरह का पीस एंड काइंडनेस। सो ही डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। उसने भी अपनी तमाम, जिस तरह बुद्धा ने अपनी तमाम, अब बुद्धा का अंदाज़ कोई और है, फ़िलासफ़ी उसकी यहाँ एक्चुअली ये करने की कोशिश कर रहा है कि भाई इस तरह से हो और लोगों को फ़ायदा हो, लोगों की बेबूद हो। और उसने उस ज़माने में जो लोग उस पर काम करते थे, यानी मैंने लिखा ना, पिलर्स, क्राफ्ट्समैन फ्रॉम पर्शिया, उसने उसके अपने आइडिया थे गवर्नमेंट को चलाने के लिए। और यानी उसने, अशोका ने, उसका ज़िंदगी का आइडियल वे था कि उसने चट्टानों पर, रॉक्स पर और स्टोन्स के, यानी अगर आप हमारे मंसर में भी देख लें तो आपको चट्टानों पर कंधा की उसकी कुछ चीज़ें नज़र आएंगी। तो ये उसने उस ज़माने में रॉक्स पर और पत्थरों पर, यानी जो पिलर्स थे उसके ज़माने के जो उसने बनाए हुए थे, उसमें उसने लिखवाना और उसमें वो सारा क्राफ्ट्समैन का काम करवाना ये किया था। तो ये इसने पर्शिया से लाए थे अपने पिलर्स के हवाले से, अपनी बिल्डिंग्स के हवाले से, स्टोन को, यानी वुड का इस्तेमाल उसने नहीं किया, यानी लकड़ी में, कि लकड़ ख़त्म हो जाती है, वुड जो है वो ख़त्म हो जाती है और उसकी बातें जनरली ख़त्म हो जाएंगी। तो उसने, इससे पहले ये काम किसी ने नहीं किया हुआ था पत्थरों वाला, कि पत्थरों में लिखवाना और इस तरह से। नक्शो नगार ज़रूर मिलते हैं हमें, लेकिन लिखाई हमें कम मिलती है। तो अशोका वाज द फर्स्ट वन वो इंट्रोड्यूस्ड दिस। अशोका की पॉलिसीज़, उसकी ट्रेड प्रॉस्पेरिटी की वजह, उसकी ट्रेड की वजह से थ्रू आउट जो रियासत थी उसमें प्रॉस्पेरिटी आई हुई थी, और लोग उसकी हुकूमत में बड़ा अच्छा फील कर रहे थे। कम बगावतें हो रही थी जो कि उसके ख़िलाफ़ होती और उसको ओवरथ्रो करती। ठीक है, हाँ, अलबत्ता ब्राह्मण्स को एक इसकी हुकूमत चुभती थी। ये मैंने आखिर में कोई थोड़ा सा लिखा हुआ है, जिससे एंगर्ड मैनी ब्राह्मण्स को, और वो चाहते थे कि ये इस तरह से उनकी साइड पर आ जाए, उनके कास्ट सिस्टम को मानने लगे और इस तरह से वो करे। अगली वाली स्लाइड में हम देखेंगे कि अशोका ने अपनी रियाया के लिए किया क्या। ठीक है जी, नंबर 1 में लिखा हुआ है, हॉस्पिटल्स फॉर पीपल एंड एनिमल्स वर बिल्ड, यानी उसने बड़े मज़ेदार किस्म के उस ज़माने के तिब, यानी अस्पताल वगैरह बनाए कि कोई बीमार हो जाए तो वहाँ पर जाए। इवन लोगों के लिए बल्कि जानवरों के भी उसने अस्पताल वगैरह बना दिए थे। होम्स फॉर ओल्ड पीपल एंड ऑर्फन्स वर बिल्ड, उसने यतीमों, बेसहारा लोगों के लिए भी ऐसा सिलसिला किया। फिर उसने मॉन्क्स ग्रीव हर्ब्स एज मेडिसन फॉर पीपल एंड, देखें यहाँ ट्रीटमेंट का अंदाज़ उसने शुरू किया। यानी ये ट्रीटमेंट यहाँ की, जो जब बाद में अरब आए थे तो वो यहाँ से सीख कर गए थे,
عرب لے کر گئے تھے. وہ الگ سے ڈسکشن ہوگی جب وہاں اس ایریا میں ڈسکشن کروں گا تو میں آپ کو سمجھاؤں گا کہ وہاں کے لوگوں کی یہاں کے لوگوں نے وہاں کے لوگوں کی کیا چیزیں لیں اور وہاں کے لوگوں نے یہاں سے کیا لے کر گئے. تو یہ دیکھیں یہاں پر میں دوبارہ پڑھتا ہوں کہ مونکس یہ کام کرتے تھے. وہ طب کا دوائیاں بنانا کس سے پلانٹ سے, ٹھیک ہے نا, اور اسی طرح سے جانوروں کے لیے بھی دوائیاں بنانا اور انسانوں کے لیے بھی بنانا, ٹھیک ہے. پھر آگے لکھا ہوا ہے کہ نیو روڈز, میں نے ذکر کیا تھا چندر گپتا کا بھی, تو اشوکا نے اس سے بھی زبردست کام کیا ہے. اس نے سڑکیں بنائی. نیو روڈز ور میڈ وتھ ٹریز پلانٹڈ along them فار شیڈ, یعنی جو سڑک اس نے بنائی تھی تو سڑک کے کنارے اس نے درخت وغیرہ لگوائے تھے کہ سڑکوں پر سایہ رہے. اور کنویں ویلز ایوری 10 کلومیٹر میں نے لکھا, یعنی ہر 10 کلومیٹر کے بعد سڑک کے بعد ایک کنواں ملتا تھا لوگوں کو. اینڈ سم ٹائمز ریسٹ ہاؤسز فار ٹریول, یعنی رہنے کے لیے ریسٹ ہاؤس, سراج جسے کہا جاتا ہے کہ وہاں پر لوگ رہتے تھے. آپ پشاور کا آپ دیکھیں ایک کاروان آتے تھے پشاور میں کہ سخوانی کا اپنا ایک پرانا وہ ہے, آپ دیکھیں اب تاریخی طور پر تو یہاں لوگ رہتے تھے, اسٹے کرتے تھے, پھر آگے نکلتے تھے, چلے جاتے تھے. تو یہ اس زمانے سے بھی اور اس زمانے سے بھی, یہ تو کل کی بات ہے, تو یہ اس زمانے سے بہت پرانا اس کا وہ ہے. پشاور کی تاریخ بھی ہم کسی لیکچر میں کور کریں گے انشاءاللہ, ٹھیک ہے. آگے the killing of many wild animal was forbidden though eating meat was allowed including beef, ٹھیک ہے. یعنی اس نے بورڈ لگائے ہوئے زمانے میں کہ بھائی ہنٹنگ نہیں کرنی ہے اور کسی جانور کو نقصان نہیں دینا ہے, ٹھیک ہے نا. ہاں اس نے اجازت دی ہوئی تھی, یہ نہیں تھا کہ کوئی جس طرح ہم یہ کہیں کہ آج کل ہندوستان میں گائے کی گوشت پر پابندی ہے یا بھینس کے گوشت پر پابندی ہے یا بکری کے گوشت پر, تو اس طرح کی کوئی سی چیز نہیں تھی. لیکن اس نے ایز اے ہول جانوروں کو اس نے وائلڈ اینیمل پر کو ان کو محفوظ رکھنے کے لیے بھی یہاں کام کیا ہوا تھا. اسی طرح سے آل ریلیجیس اینڈ پیپلز ور ٹریٹڈ الائک, یعنی یہ نہیں تھا کہ کوئی خاص مذہب کے لوگ ہی اوپر آ جائیں, تمام لوگوں کو, یعنی آل ریلیجن اینڈ پیپل ور ٹریٹڈ الائک, یعنی تمام مذہب کے لوگوں کو ایک ہی, یعنی ایک طرح سے بیلنس جسٹس جسے کہا جاتا ہے اس سے لیا جاتا تھا. اور اشوکا گیو لارج سمز آف منی ٹو جینزم اینڈ ادر بلیفس, یعنی اس نے اس زمانے کا عقیدہ تھا جین مت کے لوگ. جین مت کے لوگ, اگر آپ نے ہندوستان کی تاریخ میں وہ سارے ریلیجن کو دیکھا اس زمانے کے, تو اس میں آپ جین مت کے لوگوں کو ضرور آپ وہاں ایکسپلور کریں. جین مت کے لوگوں کو اس نے بہت, یعنی ایک طرح سے اس زمانے کی کرنسی گولڈ سونا تھی, اس نے دے دی تھی, ٹھیک ہے. اشوکا گیو لارج منی ٹو جین. آگے دیکھتے ہیں پنشمنٹ ور میڈ لیس سیویئر, یعنی چندر گپتا کے زمانے میں زیادہ سخت تھی, اس کے زمانے میں اتنی سخت نہیں تھی. اینڈ مینی پریزنرز ریلیزڈ, یعنی لوگ خوشحال تھے, خوشحالی کی زندگی, تو بہت سے قیدیوں کو اس نے آزاد کر دیا, ٹھیک ہے. پیپل ور اسٹل ایگزیکیوٹیڈ فار سیریس کرائمس بٹ دے ور گیون 3 days ٹو سیٹل دیئر افیئرس, یعنی لوگوں کو آزاد تو کیا لیکن پھر بھی لوگوں کو یعنی اپنے جرائم کے اعتبار سے کچھ 3 دن کا ٹائم دے دیا جاتا تھا کہ اس میں آ کر اپنے معاملات کو, افیئرس کو سیٹل کر دیں وہ, ٹھیک ہے. نہیں آگے وائلڈ ڈرنکن فیسٹیولز ور اسٹاپ, یعنی جنگلی قسم کے اس زمانے میں بڑے فاحش قسم کے اور بڑے عجیب و غریب قسم کے تہوار اس نے پابندی لگا دی, نہیں ہوں گے, ٹھیک ہے. دو ادرز ور انکریج ٹو انٹرٹین دا پیپل, کہیں تھے اور اب بھی کسی جگہ پر وہ تہوار اب بھی ہندوستان میں اور ایسے وائلڈ جگہوں پر اب بھی ان زمانوں کے چل رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, جو کہ بڑے برے فیش, بڑے سخت, بڑے یعنی وحشیانہ قسم کے اور اس طرح کے سے ہوتے تھے. اس نے پابندی لگا دی کہ بھائی نہیں ہونے چاہیے, لیکن اب بھی ہو رہے ہیں کسی جگہ پر اس زمانے میں بھی. تو وہ زمانہ کدھر اور اب تک, ٹھیک ہے. تو مچ آف دا ہیوج آرمی واز سینٹ ہوم, اس نے زیادہ فوج کو کیا کر دیا, گھروں کو بھیج دیا. اینڈ دی ایمپرر کیپٹ پیسفل ریلیشن ود ادر کنٹریز, اور دیکھیں اسے ہم کہتے ہیں نا فارن پالیسی یا انٹرنیشنل ریلیشن, یعنی تعلقات بنانا, استوار کرنا, اچھی فارن پالیسی, خارجہ پالیسی بنانا پڑوسیوں کے ساتھ, یعنی ارد گرد کے ممالک کے ساتھ. اور دس مینٹ دیٹ ٹیکسز کوڈ بی لو, یعنی ان کے ساتھ تعلقات بنانا, بات کرنا, تاکہ آپ کا مال ان کے ملک میں جائے اور اتنا ٹیکس نہ لگے اور اس طرح سے آپ کو فائدہ ہو, آپ کے ملک میں, آپ کی ریاست کے اندر آپ کی رعایا جو ہے اس کو پرابلم نہ ہو, ٹھیک ہے نا.
could be lower. اور اس کے بعد میں نے لکھا ہوا ہے کہ inspectors were appointed to travel all around the empire to make sure the emperor's orders were being obeyed. یعنی اس نے جگہ جگہ جس طرح ہمارے آج کل کے دور میں ہم نے کوئی سپروائزرز کوئی سیکٹریز، کوئی اس طرح کے ڈائریکٹرز، کچھ اس طرح کے لوگوں کو رکھا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے سپروین کرنی ہے، آپ نے کنٹرول کرنی ہے، آپ کی کنٹرولنگ اتھارٹی ہے، ٹھیک ہے. مختلف بادشاہوں کے دور میں کچھ اور ہوتا تھا، تو اس بادشاہ کے دور میں یہ تھا کہ اس نے سلاطین کے دور میں بھی آپ دیکھیں، اگر انڈیا کی تاریخ میں دیکھیں، مغلوں کے دور میں بھی دیکھیں کہ انہوں نے کیا نام ہے جاسوسی کے اپنے مختلف انداز تھے، اپنے لوگ چھوڑے ہوتے تھے. سپائی سسٹم جسے کہا جاتا ہے، جا کر مارکیٹوں کو چیک کرنا، جا کر منڈیوں کو چیک کرنا. تو اس بادشاہ نے یہ دیکھ کر کیا ہوا تھا کہ کیا آیا لوگ اس کو فالو کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے. تو اشوکا نے یہ بھی اشوکا ٹرائی ٹو وزٹ ایوری پارٹ آف، یعنی وہ اپنی سلطنت کے ہر حصے پر تقریباً سال میں 5 سال میں ایک دفعہ ضرور جاتا تھا، ہر ایک ایریا میں ضرور جاتا تھا، ٹھیک ہے. اور آخر میں لکھا ہوا ہے کہ بدھسٹ مشنریز ور سینٹ ٹو آل پارٹس آف انڈیا. یعنی اس نے اجازت دی ہوئی تھی کہ بدھسٹ جو ہیں وہ اپنی سلطنت کے اندر تمام جگہوں پر جا سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بدھسٹ جو ہیں وہ اس زمانے میں ہندوستان سے باہر بھی گئے، پڑوسی ممالک سری لنکا، ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں گئے، ٹھیک ہے، ساؤتھ ایسٹ ایشیا، انڈونیشیا، ملیشیا والی سائڈ پر، ٹھیک ہے، کشمیر والی سائڈ پر گئے، گندھارا، یہ آپ کی گندھارا اس ایریا میں آئے، ایجپٹ میں گئے، نارتھ افریقہ میں گئے، گریس میں گئے. یعنی تقریباً جگہوں پر بدھسٹ نے اپنی پریچنگ کے حوالے سے گئے تھے، اس نے اجازت دی ہوئی تھی. یہ بہت کچھ آپ اس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ایک بڑا سوال آپ کے لیے اور بڑا ہی امپورٹنٹ ہے آپ کے لیے، تو آپ کے ویوز کا مجھے انتظار رہے گا. بہت شکریہ.